الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الاصول من علم الاصول کی کتاب سے آج انشاءاللہ نسخ کے بحث میں سے ہم ناسخ اور منسوخ یا عملیت نسخ کے کچھ شروط کا تذکرہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کیا ہے، ان کو پڑھیں گے۔ جب ایک چیز ناسخ ہوتی ہے اور ایک چیز منسوخ، تو کیا کہیں پہ بھی ہم کسی حکم کو منسوخ قرار دے سکتے ہیں یا کسی دلیل کو ناسخ مان سکتے ہیں، یا پھر نسخ ماننے کے لیے، منسوخ کرنے کے لیے اور کسی نص کو ناسخ ماننے کے لیے کچھ شروط ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کچھ شروط ہیں۔ ہر ایک نسخ کے نسخ کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں یا ایک آیت ایک حدیث میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے ایک نص کو ہم ناسخ مان لیں اور دوسری نص کو منسوخ مان لیں۔ ایسا نہیں ہے، کچھ شروط ہیں۔ جب بھی ہم نسخ کے فارمولے پہ جائیں گے، کسی ایک دلیل کو ناسخ مانیں گے، دوسری دلیل کو منسوخ مانیں گے، تو اس وقت تین شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ شروط نہیں پائے گئے تو پھر کسی بھی دلیل کو ہم نہ تو منسوخ کہہ سکتے ہیں نہ ہی ناسخ کہہ سکتے ہیں۔ وہ شروط کیا ہے بیان کرتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں: تعذر الجمع بین الدلیلین، دو ادلہ ہیں، کیونکہ ناسخ اور منسوخ میں آپ نے پڑھا ہے کہ پہلا حکم شریعت سے ثابت ہوگا وہ منسوخ ہو جائے گا، دوسرا حکم بھی شریعت سے ثابت ہوگا یہ ناسخ کہلائے گا۔ تو دو ادلہ ہیں، دونوں ادلہ میں ظاہری طور پہ ٹکراؤ ہو، تعارض ہو، اور تعارض اور ٹکراؤ کی سچویشن یہ ہو کہ دونوں میں توفیق کی یا تطبیق کی کوئی شکل نہ بنے۔ اگر تطبیق کی کوئی شکل بن جاتی ہے، توفیق کی کوئی شکل بن جاتی ہے، مثال کے طور پہ ایک آیت کو ہم یا ایک دلیل کو ہم عموم پہ محمول کر لیں اور دوسری دلیل کو خصوص پہ محمول کر لیں۔ علی سبیل المثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول: والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کوئی بھی مطلقہ عورت اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمُسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ، کہ اگر شادی کے بعد اپنی بیوی پر دخول سے پہلے اس کو طلاق دے دیے تو پھر اس صورت میں بیوی کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ جتنی بھی عورتیں مطلقہ ہیں ان کی عدت 3 مہینہ ہے، دوسری جگہ کہا گیا کہ اگر دخول سے پہلے بیوی کو طلاق دے دیا گیا تو پھر کوئی عدت نہیں ہے۔ ان دونوں نصوص میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے، لیکن تطبیق کی صورت موجود ہے۔ تطبیق کی صورت ایسے کہ والمطلقات یتربصن، اس آیت کو عموم پہ محمول کیا جائے، اور جو دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، اس آیت کو تخصیص پہ محمول کیا جائے، یعنی جو پہلی آیت میں عام حکم تھا، جنرل حکم تھا، اس حکم سے اس صورت کو الگ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تطبیق کی صورت ہے۔ تو اگر تطبیق کی صورت نظر آ رہی ہے تب ہم نسخ اور منسوخ کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو جب دونوں دلیلوں میں، یعنی جو ناسخ کی دلیل ہے اور منسوخ کی دلیل ہے، جسے ہم ناسخ اور منسوخ بنانا چاہتے ہیں، دونوں دلیلوں میں مکمل طور سے ٹکراؤ ہوگا کہ تطبیق کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی، تبھی ایک دلیل کو ہم ناسخ مان سکتے ہیں، دوسری دلیل کو منسوخ مان سکتے ہیں، لیکن جو شروط آ رہے ہیں ان شروط کی رعایت کے ساتھ۔ کہتے ہیں علامہ عثیمین رحمہ اللہ: فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَلَا نَسْخَ، اگر جمع اور تطبیق کی صورت، توفیق کی صورت
दोनों नुसूस, दोनों दलीलों के माबैन मुमकिन हो तो उस वक्त नस्ख का दावा नहीं किया जा सकता। लिइम्कानिल अमली बिकुल्लिम मिनहुमा, क्योंकि तत्बीक का फ़ायदा ये होता है कि दोनों दलीलों पे बैक वक्त हम अमल कर सकते हैं। और ये कायदा है उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत का, हमारे उलमाए किराम का, कि इमालुद दलीलैनि औला मिन इहमाल अहदिहिमा। अगर दो दलीलें हैं, दोनों दलीलों पे अमल करना मुमकिन हो तो दोनों दलीलों पे अमल किया जाएगा, बनिस्बत इसके कि किसी एक दलील पे अमल किया जाए और दूसरे दलील को छोड़ दिया जाए। तो तत्बीक की जब सूरत अपनाई जाती है तो यही होता है कि दोनों दलीलों पे अमल हो जाता है। लेकिन अगर तत्बीक की सूरत नज़र ना आए, यह है कि एक दलील पे आप अमल करेंगे, दूसरे को छोड़ना आपके लिए ज़रूरी है, एक दलील पे अमल करेंगे तो दूसरे पे अमल नहीं कर सकते, ऐसी सूरत में कहते हैं कि नस्ख का दावा किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरे शुरूत आ रहे हैं उन शुरूत की रियायत करते हुए। दूसरी शर्त यह है कि चलिए मान लिया हमने कि हमारे पास दो दलीलें हैं, दोनों दलीलों में तत्बीक की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है, दोनों दलीलों में तत्बीक की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है, दोनों बिल्कुल मुतज़ाद हैं, आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो उसके बाद किस स्टेप की तरफ मुंतकिल होंगे? दूसरा स्टेप है अल-इल्मु बितअख्खुर नासिख। जिस दलील को हम नासिख मान रहे हैं उसके मुतअख्खिर होने का इल्म हमारे पास मौजूद रहना ज़रूरी है। यानी तारीख़ हमें पता करना ज़रूरी है कि दोनों दलीलों के उरूद की तारीख़ क्या है। पहली दलील जिसे हम मनसूख कर रहे हैं, लाजिम है कि नासिख से पहले ये नाजिल हुई हो, और दूसरी दलील जिसे हम नासिख कह रहे हैं, कर रहे हैं, नासिख मान रहे हैं, इसके लिए लाजिम यह है कि मनसूख के बाद ये दलील वारिद हुई हो। तो अल इल्मु बितअख्खुर नासिख, नासिख जिस दलील को हम मान रहे हैं ज़रूरी यह है कि वो मनसूख से मुतअख्खिर हो, और मनसूख से मुतअख्खिर होने का इल्म हमारे पास हो। यह इल्म कैसे हो सकता है? या तो नस्ख के ज़रिया से, या तो ख़बर सहाबी के ज़रिया से, या तो तारीख़ के ज़रिया से। ये तीन तरीक़े हैं किसी भी दलील को दलील के मुताख़िर होने की जानकारी के लिए कि ये दलील मुताख़िर है या मुतक़द्दिम है, इसकी जानकारी के लिए तीन तरीक़े, तीन वसाइल हैं जिनसे हम जान सकते हैं। सबसे पहला वसीला है नस, कि नस के अंदर इसकी सराहत की गई हो, यानी शरीयत के अंदर ही उसकी सराहत मौजूद हो, कुरान में या सुन्नत में। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, कुन्तु अज़िनतु लकुम फिल इस्तिमताइ मिनन निसा व इन्नल्लाह क़द हर्रम ज़ालिका इला यौमिल क़ियामा। निकाह मुतआ के बारे में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु अज़िनतु लकुम फिल इस्तिमताइ मिनन निसा, कि औरतों से मुतआ करने की मैंने तुम लोगों को इजाज़त दी थी। मुतआ एक किस्म की शादी थी, इब्तिदाई इस्लाम में जायज़ था, राइज था। मुतआ कहते हैं कि आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे किसी को अपनी बीवी बना लेना, यानी एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए किसी औरत से शादी कर लेना, इस इत्तेफाक पर कि 1 महीना पूरा हो जाएगा फिर हमारा और तुम्हारा तलाक हो जाएगा, इस इत्तेफाक पर शादी कर लेना। ये इब्तिदा इस्लाम में दुरुस्त था। उसी के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कुन्तु अज़िनतु लकुम फिल इस्तिमताइ मिनन निसा, मैंने तुम लोगों को मुतआ के शादी करने की इजाज़त दी थी। व इन्नल्लाह क़द हर्रम ज़ालिका इला यौमिल क़ियामा, लेकिन अब अल्लाह ताला ने निकाह मुतआ को क़ियामत तक के लिए हराम करार दे दिया है। अब देखो, ये नस है, नस में यानी हदीस नबवी है। हदीस नबवी में पहले कहा गया कि मुतआ की इजाज़त थी, उसके बाद कह रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब अल्लाह ताला ने क़ियामत तक के लिए हराम करार दे दिया है। लिहाजा निकाह मुतआ पर दलालत करने वाली जो भी अहादीस होंगी, जो भी नुसूस होंगे, सारे के सारे मनसूख कहे जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल्लाह क़द हर्रम ज़ालिका इला यौमिल क़ियामा, कि निकाह मुतआ क़ियामत तक हराम है। लिहाजा जो नासिख है, यानी
یہ حدیث ناسخ ہے، ان اللہ قد حرم ذلک الی یوم القیامہ، یہ ناسخ ہے اور اس کے ناسخ ہونے کی دلیل بذات خود حدیث میں موجود ہے۔ دوسرا طریقہ جس سے نص ناسخ کے متاخر ہونے کو ہم جان سکتے ہیں، صحابی کا قول، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول، کان فیما انزلت من القرآن اشر رضعات معلومات یحرمنا، کہ قرآن کریم میں پہلے رضاعت کی کیا مقدار ہونی چاہیے، جس رضاعت سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، شادی حرام ہو جاتی ہے، اس رضاعت کی مقدار حضرت عائشہ فرماتی ہیں پہلے قرآن کریم میں نازل کی گئی تھی 10 رضاعت، یعنی 10 مرتبہ کوئی بچہ کسی کے یہاں سے دودھ پی لے گا تو پھر اس عورت کی جو حقیقی اولاد ہوگی اور جس نے دودھ پیا ہے ان دونوں کے درمیان رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا، پھر جو مناکحت ہے، زواج ہے، ان دونوں کے مابین نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا فیما انزل من القرآن، کہ قرآن میں یہ نازل کیا گیا تھا، کتنا؟ اشر و رضعات، کی 10 مرتبہ کی رضاعت سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، 10 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ ثم، پھر اس کے بعد فرماتی ہیں ثم نسخنا بخمس معلومات، پھر وہ 10 رضاعت والی آیت منسوخ کر دی گئی 5 رضاعت سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ پہلے 10 رضاعت والی آیات تھی، اس کے بعد وہ 10 رضاعت منسوخ کر دی گئی، ناسخ کیا آیا؟ 5 رضاعت۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ تیسرا وسیلہ جس کے ذریعہ سے ہم ناسخ دلیل کے متاخر ہونے کو جان سکتے ہیں، بتلایا کہ تاریخ کا مطالعہ کریں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول الآن خفف اللہ عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تمہارے لیے تخفیف کر دیا ہے۔ فقولہ الآن يدل على تأخر هذا الحکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول کہ الآن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ الآن کے بعد جو حکم آ رہا ہے یہ متأخر ہے اس سے پہلے والے حکم سے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ ذُكِرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم حَكَمَ بِشَيْءٍ قبل الحجرہ ثم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ، اگر یہ بیان کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ ہجرت سے پہلے کوئی حکم صادر کیا تھا، پھر ہجرت کے بعد ایک حکم آتا ہے اور ہجرت کے بعد والا حکم ہجرت سے پہلے والے حکم کے مخالف ہے، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کے بعد والا حکم یہ متاخر ہوگا اور ناسخ ہوگا ہجرت سے پہلے والے حکم کے لیے۔ تو یہ 3 طریقہ ہو گیا کہ ناسخ جو نص ہے، جو دلیل ہے، اس کے متاخر ہونے کے بارے میں ہم کیسے جان سکتے ہیں، یہ 3 طریقے ہیں۔ خلاصہ کلام اب تک کیا ہے کہ کسی بھی دلیل میں ہم نسخ کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کچھ شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ دونوں دلیلوں کے مابین جمع اور تطبیق ممکن نہ ہو بلکہ محال ہو، اس وقت نسخ کا سہارا لیا جائے گا، اور نسخ کا سہارا لینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ناسخ کے متاخر ہونے کا ہمیں علم ہو۔ ناسخ کیسے متاخر ہوگا، کیسے ہم جانیں گے؟ اس کے لیے 3 وسائل بتلائے۔ سب سے پہلا وسیلہ، نص کے اندر ہی اس کی صراحت ہو، دلیل کے اندر اس کی صراحت ہو۔ دوسرا وسیلہ، جیسے اس کی مثال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے متعہ کی تمہیں اجازت دی تھی لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ صحابی رسول کے ذریعہ سے ناسخ کے متاخر ہونے کی دلیل آئے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رضاعت کے سلسلے میں کہ پہلے 10 رضاعت کے ذریعے سے رضاعت ثابت ہو جاتی تھی، اب اس 10 رضاعت کو 5 رضاعت میں اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا ہے۔ تیسرا طریقہ تاریخ کے ذریعہ سے، جیسے 2 دلیلیں آتی ہیں، ایک دلیل کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 نبوی میں کہا تھا، یعنی نبوت کے 8ویں سال، اور ایک دوسری دلیل جو اس کے مخالف ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ کہا تھا جب آپ حج کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی سن 9 ہجری میں۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ 9 ہجری والی جو حدیث ہے وہ ناسخ ہے سن 8 نبوی والی حدیث کے لیے، اگر دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔
تیسری اور آخری شرط جمہور علماء کرام شرط لگاتے ہیں کہ ناسخ منسوخ سے اقوا ہونا چاہیے. یہ جمہور علماء کرام کی شرط ہے کہ طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے ناسخ کے اندر قوت زیادہ ہونی چاہیے منسوخ کے مقابلے میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم میں ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو پھر ناسخ خیر منہا اس منسوخ آیت سے بہتر ہوتا ہے یا پھر اس منسوخ حکم کے برابر ہوتا ہے. جو حکم منسوخ کیا گیا اس سے بہتر یا اس کے برابر، لہذا اس سے نیچے نہیں ہو سکتا. تو جمہور علماء کرام اسی آیت کے مد نظر یہ شرط لگاتے ہیں کہ ناسخ کے اندر منسوخ کے بالمقابل میں قوت زیادہ ہونی چاہیے. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں واشترط الجمہور ان یکون اقوى من المنسوخ، کہ جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ ناسخ کے لیے ضروری یہ ہے کہ منسوخ سے اقوا ہو. فلا ينسخ المتواتر عندهم بالاحاد، لہذا اس قاعدے کے پیش نظر، اس شرط کے پیش نظر کہ ناسخ منسوخ سے اقوا ہو، اس شرط کے پیش نظر جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ متواتر چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو، متواتر کو منسوخ خبر آحاد کے ذریعہ سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ متواتر اقوا ہے، زیادہ مضبوط ہے، اور خبر واحد کمزور ہے، ضعیف ہے متواتر کے مقابلے میں. یہ جمہور نے نتیجہ نکالا. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں والارجح، صحیح بات جو ہے، نہ جمہور کی بات نہ ان کی بات نہ ان کی بات، جو علامہ ابن عثیمین کے نزدیک راجح معلوم ہوئی اس بات کے بارے میں کہتے ہیں والارجح، اور راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے انہ لا یشترط ان یکون الناسخ اقوى او مماثلا، کہ ناسخ کے لیے منسوخ سے اقوا ہونا یا منسوخ کے برابر ہونا اس کی شرط نہیں لگائی جا سکتی. کیوں؟ لأن محل النسخ الحکم، کیونکہ جو نسخ کا محل ہے وہ دراصل حکم ہے، لفظ پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے. اگر لفظ پہ گفتگو ہوتی تو ایک آیت دوسری آیت سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے کر کے آتے ہیں. تو کیا اس سے بہتر آیت لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آتے ہیں؟ یعنی منسوخ آیت جو ہوئی وہ خراب تھی اور ناسخ آیت اس سے بہتر ہے؟ نہیں، بلکہ منسوخ آیت کا جو حکم ہے یہ ناسخ آیت کے حکم سے کمتر تھا. ناسخ آیت کا جو حکم ہے وہ منسوخ کے حکم سے بہتر ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب محل نسخ یہ حکم ہے تو پھر تواتر کی شرط کیوں لگائی جاتی ہے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ناسخ منسوخ سے اقوا ہونا چاہیے؟ کیونکہ حکم کے ثبوت کے لیے تو حکم ثابت ہوتا ہے جیسے متواتر سے ویسے آحاد سے، لہذا یہ شرط لگایا جانا کہ ناسخ منسوخ سے اقوا ہونا چاہیے، متواتر کو خبر واحد نسخ نہیں کر سکتی یا متواتر کو خبر واحد کے ذریعہ سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا، یہ شرط باطل ہے. خلاصہ کلام یہ کہ دو شروط ہیں، جمہور کو لے کر کے تین شروط ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق دو شروط ہیں کسی نص کو، کسی دلیل کو ناسخ ماننے کے لیے. پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں دلیلوں کے مابین جمع یا تطبیق محال ہو. دوسری شرط ہے کہ ناسخ کے متاخر ہونے کا علم ہو، چاہے وہ دلیل کے ذریعہ سے، نص کے ذریعہ سے، یا پھر صحابی کے قول سے یا تاریخ سے. اور تیسری شرط کے بارے میں جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ ناسخ منسوخ سے اقوا ہو یا اس کے برابر ہو. علامہ ابن عثیمین کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ یہ شرط فاسد ہے، یہ شرط نہیں لگایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نسخ کا جو محل ہے وہ حکم ہے نہ کہ نص ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.